اب آقا کی بارگاہ میں آؤ. آقا آپ نے فرمایا ہے کہ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں. رب کے سوا کسی نے نہیں جانا تو آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب کے سوا ہیں. کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. یہ جو ہمارے اکابرین، اولیاء دین، علماء دین، مشائخین ہم سے کہتے ہیں اور ہمیں ایسا سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو، اچھے کام کا آرمبھ کرو، درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر اس اچھے کام کو شیش کرو، درود پاک پڑھ لیا کرو. کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ، درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر خوشی میسر آ جائے، درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے کچھ بھول جاؤ، درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے، درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اولیاء دین، اکابرین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں. اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے. یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے، دعا کرنی ہے. تو سنو، دعا سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو مناجات کر لیا کرو، اور پھر جب مناجات کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمیں بتاتے ہیں، یہ جو ہمیں سکھلاتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے شبد نکلتے ہیں، جیسے ہی وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اور شبد نکلتے ہیں زبان سے، آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور درود کے ہر شبد کو، ہر لفظ کو بٹول لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. تو ترتیب کیا دی؟ درود آپ نے پڑھا، آسمان سے فرشتے اترے اور ہر درود کے لفظ کو سمیٹنا شروع کر دیا. بزرگوں نے ترتیب کیا بتائی کہ پہلے درود پڑھ لو، پھر مناجات کر لو، پھر درود پڑھ لو، تاکہ فرشتے جب آسمان سے درود کے شبدوں کو سمیٹنے آئیں تو چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں، دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تمہاری مناجات بھی ساتھ ساتھ اٹھتے چلے جائیں. حضرات،
یہ سارے اہل محبت یہاں جمع ہیں. یہ اہل محبت کی محفل ہے. میں اپنے بارے میں بتا دوں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہ میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں جس کو روز ایک جلسے کی ضرورت ہے. میں ایک خانقاہی آدمی ہوں. اپنا تو بس ایک ہی کام ہے, یہی صبح ہے یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو, سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو, لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. اپنا تو بس یہی کام ہے. آج آپ سب محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو بات محبت ہی کی ہوگی. আমি একটা নাত পড়তে চাই. আমি মোহব্বত से পড়তেছি, তুমি মোহব্বত से শুনবেন? হ্যাঁ सुनबेन ना? और मेरे प्यारे नात पाक वो चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती. पुरानी नहीं होती. क्यों? इसलिए कि नात पाक उस जात की तारीफ का नाम है जिसकी कोई बात पुरानी नहीं होती, तो उसकी तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. आप देखो ना, हम कुछ बोलें तो हमारे बोलने को बोलना कहते हैं, क्या कहना है ना? नबी कुछ बोले तो उनके बोलने को हदीस कहते हैं. और हदीस का लफ्जी लुग़वी माना क्या है? जो हमेशा नया रहे, कभी पुराना हो ही ना. जमाना बदल जाए, जमाने पे कोहनगी के असरात छा जाएं, आबादियां वीरानों में बदल जाएं, वीराने गुलिस्तानों में बदल जाएं, ये सब कुछ मुमकिन है. लेकिन नबी के मुख से निकले हुए शब्द, उसकी ताजगी, उसकी बरकत, उसका फैजान जैसे कल था वैसे आज है, वैसे सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा. बुझलें? इसलिए जब नबी की कोई बात पुरानी नहीं, तो नबी की तारीफ में कही गई, सुनी गई, लिखी गई, पढ़ी गई नात कैसे पुरानी हो सकती है? नात का मामला तो ये है, कैसे पुरानी हो सकती है मेरे प्यारे? कैसे? आपकी यहाँ पे बैठे हुए नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं हमारे, किसी की उम्र 20 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल, हर एज के बच्चे हैं. इस वक्त प्राइमरी से लेके ग्रेजुएट तक का क्लास लगा हुआ है. क्या कहना है? और मुझे प्राइमरी से लेके ग्रेजुएट तक के लोगों के लिए बात करनी है. और ये उलमा बैठे हुए, ये स्कॉलर भी बैठे हुए, इनके भी हिसाब से बात करनी है. आप समझ गए ना? तो मैं भी एक आम बात करता हूं, हर आदमी से कैसे पुरानी हो सकती है? 20 साल, 22 साल, 24 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र आयु के लोग यहां हैं. आप में से लोगों ने कितनी बार सूरज को रोज निकलते देखा है? आज के नौजवानों से मुझे कोई आशा नहीं है कि उन्होंने सूरज देखा होगा, क्योंकि 11 बजे तो सो के उठते हैं, सूरज कहां से देखेंगे?
لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے کئی بار دیکھا ہے، روز سورج ایسٹ سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، اور اس کو نکلتے ہوئے بار بار دیکھا ہے، لیکن آج تک کسی بار بار دیکھنے والے کے مکھ سے یہ شبد نہیں سنا کہ یہ سورج تو بڑا پرانا ہے، روز نکلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا ہے نا؟ 40 سال سے جس سورج کو روز نکلتے دیکھا اسے پرانا نہیں کہتے، تو وہ سورج تو نبی کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے، جب وہ سورج پرانا نہیں تو نبی کی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اس لیے نعت کا معاملہ یہ ہے میرے پیارے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے، یہ روح کو تازگی عطا کر دیتا ہے، ایمان میں حرارت پیدا کر دیتا ہے، محبتوں میں تپش پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں محبت سے پڑھ رہا ہوں پوری گارنٹی کے ساتھ۔ اب آپ محبت سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے وہ میں پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ ہمیں پڑھتے شین اپنے سنیں۔ زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا۔ اور بالکل حقیقت کا شعر ہے۔ نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، نشاط زندگی بجھ لیں نہیں، نشاط زندگی مینس زندگی کی خوشیوں میں، زندگی کی خوشیوں میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کی بولتے ہیں نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا،
اور اس شعر پر ایک توجہ دیجیے گا، تھوڑا کنسنٹریٹ کیجیے گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. علماء تو خوب سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. ہے نا، انا بشر کی رٹ لگاتے ہیں کچھ لوگ نا، یہ دیوانے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا ان کو کچھ. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. اسی بات کو شیخ سعدی نے فرمایا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ترجمہ شیخ سعدی فرماتے ہیں آقا آپ کی تعریف جیسا آپ کا حق ہے، آپ کے حق انوسار آپ کی کوئی تعریف کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں بولے کہ مشکل ہے، مشکل میں ہونے کی سمبھاونا ہے اور ناممکن میں کوئی سمبھاونا نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا آپ کی تعریف کوئی آپ کے حق کے مطابق کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا آپ کی ذات ہے. آقا اب یہ شیخ سعدی نے کہا ہے. شیخ سعدی ایسے شاعر نہیں تھے جو ہواؤں میں گرہ لگاتے تھے. جب انہوں نے کہا ہے تو دلیل بھی ہوگی نا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہہ دیا. یہ فقیر بھی کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ فقیر بھی بلا دلیل کے نہیں کہتا. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی جو حقیقت ہے نا اس کو جاننا ضروری ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ پروفیسر ہیں کہ ڈاکٹر ہیں کہ فارمر ہیں کہ کیمسٹ ہیں کہ فزیشین ہیں کہ سرجن ہیں کہ آئی ٹی انجینئر ہیں کہ سول انجینئر ہیں. مجھے نہیں پتا تو میں آپ کی تعریف کا جو حق ہے کیا کروں گا؟ ایک کامن تعریف کر دوں گا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، لکنگ یو آر ویری اسمارٹ، بہت اچھے دکھتے ہیں آپ، بڑے دیالو ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کی تعریف بڑی سنی. یہ سب کامن تعریف کے ورڈ، لیکن اس کے حق کے انوسار تعریف نہیں ہو سکتی. لیکن جب مجھے معلوم ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ہے، اب میں تعریف کیا کروں گا؟ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، آپ سے بہت سے مریضوں کو شفا ملا ہے، آپ کا ڈائگنوس اچھا ہے، آپ مرض کی شناخت اچھی کرتے ہیں، آپ میڈیسین پرسکرپشن آپ کا اچھا ہے. تو اب یہ اس کے حق کے مطابق تعریف ہوئی ہے نا.
تو کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے. بے شک کیا کہنا بہت اب نبی کی تعریف سبحان اللہ ان کے حق کے مطابق جاننے کے لیے نبی کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے نا. جاننا ضروری ہے. کون جانے گا نبی کی حقیقت؟ اور کس نے جانا نبی کی حقیقت؟ خیال تھا لوگوں کو، خیال تھا کہ اس روئے زمین پر نبی کی حقیقت کوئی جانے یا نہ جانے، وہ ضرور جانتے ہوں گے جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہے، جوانی میں نبی کے ساتھ رہے، ہجرت میں نبی کے ساتھ رہے، غار ثور میں نبی کے ساتھ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہیں. کوئی جانے نہ جانے، وہ جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق کہتی ہے، خیال تھا لوگوں کو کہ کوئی جانے نہ جانے اس پرتھوی پر، لیکن ابو بکر صدیق ضرور جانتے ہو. وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق جب نبی عشاء کی نماز کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر واعظ و نصیحت فرما کر محفل شیش کر کے جب اپنے حجرے میں جاتے تھے تو نبی کے ساتھ جانے والے حجرے تک سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے تھے، اور جب نبی گھر کے اندر چلے جاتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر وہیں سو جاتے تھے. سبحان اللہ اور جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، آہٹ ملتی تھی کہ اب نبی باہر تشریف لانے والے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. دروازہ کھلتا تھا، نبی سامنے ہوتے تھے. اب صدیق اکبر سے پوچھو کہ سارے صحابہ تو گھر چلے گئے، آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ یہ تو بہت تو صدیق اکبر کا عشق جواب دے گا، ارے نادان کیا جانے گا تو، لیکن میرے عشق کو یہ گوارا ہی نہیں کہ نبی جب گھر کے اندر جائیں تو آخری دیکھنے والا نبی کو کوئی اور ہو، اور جب نبی گھر کے اندر سے باہر آئیں تو پہلے دیکھنے والا کوئی اور ہو. ایسے صدیق اکبر. جب ان صدیق اکبر سے نبی کو یہ کہتے سنا کہ یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو، بچپن کے بھی ساتھی رہے، جوانی میں بھی ساتھ رہے، غار ثور میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے، لیکن یہ زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی. اللہ، یہ کسی اور سے نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں نبی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. یہ نبی فرما رہے ہیں صدیق اکبر سے، یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اب ذرا ایک رب کے سوا کی لسٹ بنا لو. رب کے سوا کون کون ہے؟ آدم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، نوح رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، صالح رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، نوح رب کے سوا. یہ سب رب تو نہیں ہے نا؟ سب رب کے سوا ہے نا؟ سب رب کے سوا ہے نا؟ اب آقا کی بارگاہ میں آؤ. آقا آپ نے فرمایا ہے کہ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں. رب کے سوا کسی نے نہیں جانا تو آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب کے سوا ہیں. کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی، قصہ مختصر.
انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، وہ ایک راز مشیت تھا جو باپ پر دا نظر آیا، وہ ایک راز مشیت تھا جو باپ پر دا نظر آیا۔ آخری شعر سنیے، حاصل نعت ہے یہ شعر۔ عنایت ہو جائے۔ تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن پہ دھیان دے بین، تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا، ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ اپنے لوگ আমার কথা বুঝতেছে? হ্যাঁ, ভালো বুঝতেছে? এই মাশাআল্লাহ। আমি বাংলা বুঝতেছি, ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ কিন্তু বেশি বলতে পারি না। তুমি উর্দু বুঝতেছি কিন্তু বলতে পারি না। হ্যাঁ, جی جی ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সহল সহল শব্দ में वक्तव्य করব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু आमिनू, اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ کیا کہنا ہے حضرت؟ بہت کچھ۔ اللہ پاک بولتے سے کہ سبا ایمان والے سے بولتے سے کی بولتے سے اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے مولا ہم تو ایمان والے ہے ہی ہیں، پھر تو ہم سے ہی کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ، کی مطلب سے ہمارا رب ہم سب کا رب، ساری کائنات کا رب، رب السماوات والارض، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ مطلب یہ ایمان جو تمہیں ملا ہے اس میں تم نے کوئی پریشرم نہیں کیا ہے، تمہارا کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے ایمان والا ہونے میں، یہ رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، تم صاحب ایمان ہو گئے۔ اگر کہیں اور پیدا کر دیتا تو پھر وہی ہو جاتے، اور پیدا ہونے میں تمہارا کون سا رائٹ ہے بھائی، ادھیکار ہے کچھ ہے؟ پیدا تو وہ کرتا ہے۔ تو ایمان لانے میں تم نے کوئی پریشرم نہیں کیا، یہ ایمان والے جو بنے ہو یہ رب کے فضل سے بنے ہو۔
اور تم پر جو رب کا یہ فضل ہے کتنا عظیم فضل ہے، کتنا بڑا فضل ہے، تم اس کو سمجھو. اور آج کے دور میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے نا، بس وہ اتنا ہی جانتا ہے، باپ ابوالکلام بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام. کتنا فضل کیا ہے ہماری جانوں پہ اللہ نے کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا. ایمان کی اہمیت کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں آپ کو. کتنا قیمتی ہے ایمان. جب تک تم جیوت ہو اس دھرتی پر، تمہاری آتما کا تمہارے شریر سے سمبندھ ہے، تب تک سارے رشتے ہیں، سارے ریلیشن ہیں، تمہاری کمائی ہوئی دولت سب تمہارے لیے کام کی چیز ہے. لیکن شریر سے آتما نکلی، نہ ماں کی ممتا ہے، نہ باپ کی شفقت ہے، نہ بھائی کا پیار ہے، نہ بہن کا پیار ہے، نہ دوست کی دوستی ہے، نہ تمہاری کمائی ہوئی دولت ہے، کوئی کام تمہارے نہیں آئے گی. سچ ہے نا بھائی؟ یا ایسا ہے کہ سب گٹھی باندھ کے لے جاتے ہو قبر میں؟ اکیلے جاتے ہو. اب مجھے بتاؤ، کیا چیز دنیا میں تمہارے پاس ہے جب تمہارا انتقال ہوتا ہے، تم موت کی نیند میں سو جاتے ہو، تمہاری آتما، تمہاری روح تمہارے جسموں سے نکل جاتی ہے، تو کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ کون ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جانے کو تیار ہے؟ بولو، انصاف سے بولو. ماں جائے گی، باپ جائے گا، بھائی جائے گا، دوست جائے گا، کمائی ہوئی دولت جائے گی. اس قبر کی اندھیری کوٹری میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. لیکن میرے پیارے، یہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو صرف ایمان ہی تمہارے ساتھ جائے گا. کتنا قیمتی ہے. ساری دنیا کی چیزیں یہیں رہ گئیں، کوئی جانے کو تیار نہیں. لیکن ایمان کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو ایمان تم کو نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے. انتہا کی بات، بالکل اینڈ کی بات کر دوں، کتنا قیمتی ہے یہ ایمان. اگر کسی کا انتقال ایمان کے ساتھ ہوا لیکن اس کے عمل خراب تھے، تو اللہ پاک اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت ہے. تو ایسا کوئی شخص جو ایمان پر مرا ہو لیکن عمل بڑے خراب ہوں، شامت اعمال کی بنیاد پر اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا سزا کے طور پر، تو اب وہ تو بولو، جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ بولو نا. کوئی جانے کو تیار نہیں. لیکن میرے پیارے، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ذرا دیکھو. جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا نا تو یہ ایمان جہنم میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. جہنم میں بھی یہ ایمان تمہارے ساتھ جائے گا. اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قربان جاؤ اس ایمان کے. ایمان بولے گا، ارے اس نے جب دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں. کتنا قیمتی ہے یہ ایمان میرے پیارے. بولو، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تمہارے پاس؟
جہاں کوئی ساتھ نہ دے، کوئی کام نہ آئے، صرف ایمان ہی تمہارے کام آ رہا ہے، اور یہ ملا کس کے؟ رب کے فضل سے ملا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ فضل میرا عظیم ہے تم پر، جو میں نے تم کو صاحب ایمان بنایا، تم اس کی قدر کرو۔ قدر کرنے کا مطلب، قدر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو ایمان تم سے چاہتا ہے، جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان کا مطالبہ ہے، تم اسے پورا کرو، اسے پورا کرو۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ اب مجھے بتائیے آپ، ہم لوگ سب صاحب ایمان ہیں، کتنی قدر کر رہے ہیں؟ کتنی قدر کر رہے ہیں؟ ایمان کا پہلا مطالبہ عبادت۔ ایمان تو لا ہی چکے، تو عقیدے کی بنیاد پر ایمان ہے، تو ایمان ہے تو عقیدہ ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ پہلا مطالبہ کیا؟ عبادت۔ اب عبادت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو عبادت کے سب سے ٹاپ پر جو اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ تو پہلا مطالبہ ایمان کا کہ بھائی نماز پڑھو۔ پڑھتے ہیں کیا ہم؟ اقیم الصلاۃ، رب نے ڈائریکٹ کہا ہے، یہ رب نے اس میں کوئی دوسری تعبیل نہیں ہے۔ نماز قائم کرو کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اس کا حق کیا ہے؟ کہ جس کے لیے نماز ہے اسی کے خیال میں نماز پڑھو، یہ ہے کما حقہ۔ ایسی نمازیں نہ پڑھو کہ دنیا دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ مولا علی کا ایک بات یاد آ گئی۔ آج پرچار پرسار ہوتا ہے، ایک جھنڈ بنا کے گلی گلی لوگ گھومتے ہیں، چلو نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو جنت ملے گی، نماز پڑھو دوزخ سے چھٹکارا ملے گا، نماز پڑھو تجارت میں برکت ہوگی، نماز پڑھو یہ ہوگا۔ نماز نماز نماز، بے شک نماز پڑھنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، جہنم سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، جنت کی بہاریں بھی ملتی ہے، بے شک ہوتی ہے، لیکن نماز اس لیے پڑھو تو اگر نماز اس لیے پڑھو کہ گھر میں برکت ہوگی تو پھر یہ عبادت ہے کہ تجارت؟ یہ تو ویوسائے ہو گیا، ایک انویسٹمنٹ یہاں کرو ایک وہاں پانے کے لیے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، مولا علی فرماتے ہیں ما عبدتک اتمم فی جنتک وخوف من نارک ولکن وجدتک اہل العبادہ فعبدتک۔ مولا میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں یا تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ مولا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوئی ایمان کی؟ نماز۔ چونکہ اللہ نے عبادت میں منتہائے کمال درجے پہ جس عبادت کو رکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ نماز۔ تو ایمان کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری نہیں کر رہے ہو، باقی آگے کا کیا حال بتاؤں میں؟ پہلی ریکوائرمنٹ، تو پھر اس اللہ کے فضل کی تم نے قدر کیا کی ہے؟ ایمان جیسی عظیم نعمت جو اللہ نے تم کو دی، تو پھر اس کی قدر کیا کی تم نے؟ کیا رسپیکٹ کیا اس کا؟ کیا آدر کیا تم نے؟ کیا سمان کیا؟ اس کو کتنا فلفل کیا؟ اس کی ریکوائرمنٹ کو کیا پورا کیا؟ جب پہلی ہی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے تو آگے کی بات کیا کریں؟ میرے پیارے،
نماز فرض ہے، کوئی اس میں ہیل و حوالہ نہیں ہے، قضا ہو جائے تو ادا کرو، چھٹکارا نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن آؤ میں نماز کو دکھاتا ہوں کہ نماز کتنی عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کیا کہنا ہے؟ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن یہ نماز کتنی عظیم نعمت ہے، اس نظر سے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں نماز کو۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب نے نماز جیسی نعمت عطا نہ کی ہوتی تو وہ کوئی عاشق جو عشق الہی سے سرشار ہو وہ اپنے آپ کو بچا پاتا۔ عشق الہی کی تپش اس عاشق کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ نماز ہی ہے کہ جب عشق الہی کی تپش جسم میں بڑھتی ہے اور وہ عاشق نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس تپش کو یہ نماز ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یہ صوفیہ کے لیے یہ نعمت ہے، اور آپ کے لیے کتنی نعمت ہے معلوم ہے؟ آپ کو ہی بتاتا ہوں، بہت بڑی نعمت، آج کے دور میں تو بہت زیادہ۔ صبح سے شام تک بچنے کی لاکھ کوشش کرو، گناہوں سے بچ نہیں سکتے، چونکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول دین سے دور ہے، خشیت الہی نہیں، خوف خدا نہیں، تو برائیاں جنم لے رہی ہیں، جنم لیتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ نماز آج کے دور میں فرض تو ہے ہی ہے، لیکن اس نظر سے بھی نماز کو ایک بار دیکھو۔ نماز پیارے وہ نعمت ہے نا، اس سے ایک بار محبت کر کے دیکھو، جی ہاں، کیا کہنا ہے؟ اسے اپنے سے سینے سے لگا کر دیکھو، اتنی بڑی نعمت ہے یہ نماز کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، صف میں کھڑا ہوا، اب اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا چاہتا ہے، ابھی باندھا نہیں ہے، ارادہ کیا، جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتو جاؤ، یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں میری عبادت کے لیے حاضر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کا یہ جسم شریر پاک تھا، اس کا کپڑا پاک تھا، اور وضو کر کے اس نے اپنے آپ کو نماز کے لائق بنا دیا، لیکن اس کے اندر جو بھیتر گناہوں کی نجاست ہے، وہ نجاست تو بھیتر ہے ابھی، اور وہ اس کو نکالنے کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا۔ تو اے فرشتوں جاؤ، یہ مجھ پاک کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کے شریر پاک، کپڑے پاک، وضو کر کے نماز کے لائق جو یہ کر سکتا تھا کر لیا، اب لیکن جو اس کے من میں گناہوں کے نجاست اس کے بھیتر ہیں وہ اسے نکال نہیں سکتا۔ تو فرشتوں جاؤ، اس کے اندر جتنے گناہ کی نجاست ہے سب اس سے نکال کر اس سے الگ کر لو، تاکہ ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے، یہ اندر باہر دونوں طرح سے پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ایک فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے اس کے اندر جتنے گناہ تھے ان سب کو اس سے الگ کر لیتا ہے اور گٹھری باندھ کے کنارے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے رب سے، مولا تیرے حکم سے ہم نے اس کے سارے گناہ اس سے الگ کیے تھے، اب یہ نماز پڑھ چکا، تو اب ان گناہوں کا کیا کروں جو اس سے الگ کیے تھے؟ رحمت الہیہ مسکرا اٹھتی ہے، فرشتے سے کہتی ہے، اے میرے فرشتوں، جب الگ کر لیا ہے نا تو الگ ہی رہنے دو، الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔
اب آج کے دور میں یہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ سب ہم سب کے لیے. فجر میں پڑھ لیا سارے گناہ باہر آپ صاف. اب فجر اور ظہر کے درمیان 4 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ اس میں جو گناہ ہوئے ظہر پڑھا صاف. ظہر اور عصر کے بیچ میں 1.5 سے 2 گھنٹہ اس میں اگر کوئی گناہ ہو گیا عصر پڑھا صاف. عصر اور مغرب کے درمیان 1 سے 1.5 گھنٹہ اس میں کوئی گناہ ہو گیا مغرب پڑھا صاف. پھر مغرب سے عشاء کے درمیان سونے سے پہلے جو گناہ ہوئے عشاء پڑھا صاف. اب تصور کرو میرے پیارے، جب یہ گناہ نکل گئے اور تم سوئے عشاء پڑھ کے، اور عشاء میں سوئے جیسے ہی اور سونے کی حالت میں اللہ نے اگر تمہاری روح کو طلب کر لیا، بلا لیا، تمہارا جیون وہیں شیش، روح نکل گئی جیون شیش. اللہ نے اگر تمہاری روح کو بلا لیا، ذرا سوچو میرے پیارے، عشاء پڑھ کے سوئے تھے، گناہ سے صاف ہو گئے تھے، تو تمہاری روح اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے گی، پاک صاف ہو کر جائے گی، اس کی اطاعت کے ساتھ جائے گی. کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے. اور اس نعمت کی محرومی کی وجہ سے یہ ہمارے دلوں پہ جو ہے نا، یہ قلب، کیا کہتے ہو اس کو؟ قلب، دل. یہ دل وہ دل نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے. یہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے، وہ جو پمپ کرتا ہے نا، بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے انسان کی باڈی میں، جسے ہارٹ کہتے ہیں، اس دل سے مراد یہ دل نہیں ہے. اب وہ دل کہاں ہے؟ کم سے کم آج کے اہل دل کو تو معلوم ہی نہیں کہ وہ دل کہاں ہے. مارکیٹ میں بہت سے لوگ اہل دل والے ہیں، کہتے ہیں صوفی ہیں، بزرگ ہیں، فلاں ہیں. واللہ علم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے دل کی حالت کس کی کیا ہے، میں اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا. لیکن وہ دل ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے. وہ تو ایک ڈیوائس ہے، آرگن ہے باڈی کا. وہ دل نہیں ہے. وہ دل جہاں ایمان ہے، وہ دل جہاں محبت ہے، وہ دل جہاں یقین ہے، وہ دل جہاں مانوتا ہے، وہ دل کہاں ہے؟ وہ دل یہ نہیں ہے. اگر وہ دل یہ دل ہے تو جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو ڈاکٹر نے سب دھل کے نکال دیا، اس کو پھر سے ایمان لانا پڑے گا. سمجھ گیا؟ وہ دل یہ دل نہیں ہے، لیکن وہ دل ہے. وہ نہ کسی سونوگرافی میں آتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ میں آتا ہے، نہ MRI میں آئے گا، نہ پیپٹ اسکیننگ میں آئے گا، کسی میں نہیں آئے گا، نہ سٹی اسکین میں آئے گا. ایسے ہی جیسے کہ یہ بلب جل رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، جلانے والی کون سی چیز ہے؟ پاور، الیکٹریسٹی. وہ کسی کو نظر آئی کیا؟ بولو نا، آئی کیا؟ نہیں آئی نا. لیکن اب نظر نہ آئے تو ہے نہیں. یہ فلسفی تو یہاں فیل ہو جائے گی کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں ہے. تو کرنٹ نظر نہیں آتا ہے تو مانو کہ نہیں، چھو تو جا کے پتا چلے گا کہ ہے کہ نہیں. کیا کہنا ہے؟ ہوا چلتی ہے لیکن کسی کو نظر آئی ہے کیا؟ بولو نا میرے پیارے. لیکن کسی کو نظر نہ آئے تو کیا مان لیا جائے گا کہ ہوا کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ چلتی ہے تو لگتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا ہے. ایسے ہی وہ روح کسی بھی میڈیکل سائنس کے ڈیوائس میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ روح ہے جہاں ایمان رہتا ہے، جہاں یقین رہتا ہے، جہاں محبت رہتی ہے، جہاں مانوتا رہتی ہے، جہاں عفو و درگزر کا جذبہ رہتا ہے، جہاں صبر رہتا ہے، جہاں شکر رہتا ہے، جہاں خشیت الہی رہتی ہے، جہاں نبی کی محبت رہتی ہے. یہ وہ دل ہے، ہمارے سینے ہی میں کہیں ہے. اسی کی تلاش میں تو جو اولیاء کرام ہیں نا، عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار دیتے ہیں.
وہ دنیا میں نہیں تلاش کرتے، وہ سر جھکا کے یہیں تلاش کرتے ہیں، اے دل تو کہاں ہے، میرے دل تو مجھے ایک بار جلوہ تو دکھا دے۔ اسی دل کی تلاش میں سر جھکائے جھکائے شب گزر جاتی ہے، اور جنہیں اس دل کے جلوے نظر آتے ہیں وہ پکار اٹھتا ہے، کہہ جاتا ہے ہم شفیع غوث الثقلین اعلی حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ جب سر جھکا کے اس دل کو تلاش کرتے ہیں اور اس دل کے دیدار کرتے ہیں، نظارے ہوتے ہیں، انہیں جلوے دکھتے ہیں، تو پکار اٹھتے ہیں کہ جھکا کے سر بیٹھتا ہے تو کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دے، بدھا ہے کس کا تمہیں تصور، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہیں دل میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایسے صوفیہ اس دل کو پا لیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی رونق ٹھنڈی ہو جاتی ہے، چونکہ اس دل میں تو نبی کے جلوے ہیں۔ نبی کے جلووں کے سامنے دنیا کے جلووں کی کیا حیثیت ہے۔ اب یہ بزرگان دین اسی لیے سر جھکا کے یوں بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دل کے اس جلووں میں جہاں نبی کے جلوے ہیں مست رہتے ہیں۔ اسے نقالوں نے دیکھا، وہ بھی یوں بیٹھ گئے سر، اللہ جی جی کاپی پیسٹ ہونے لگا، اب سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آہٹ ہوئی تو فوراً نظر اٹھا کے دیکھ بھی لیتے کون آیا ہے نا۔ میں اہل دل کی بات کرتا ہوں، وہ جب دل میں جلوے میں ڈوبتے ہیں تو پھر دنیا انہیں کچھ نظر نہیں آتی، چونکہ نبی کا جلوہ ہی کچھ جلوہ ایسا ہے کہ جس جلوے کو دیکھنے کے بعد کوئی جلوہ پھر جلوہ نہیں رہتا۔ میرے پیارے، وہ دل جو ہمارے سینوں میں ہے اس پہ کتنی نجاست کی گندگی جمع ہو گئی۔ یہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں ہو رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں یہ نجاست ہے۔ اور یہ نجاست کہاں اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر، ہماری زمین پر۔ اور جب یہ ہمارے قلب کی زمین کو گندا کر دیتے ہیں یہ، تو پیارے محبتیں تو اسی قلب میں تھی نا، اور جب وہاں نجاستوں کا پورا ڈھیر لگا دیا اپنے گناہوں سے، تو ظاہر ہے پھر بھائی کی دلوں میں بھائی کی محبت کم ہو جائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ باپ کی دلوں میں بیٹے کے لیے شفقتیں کم ہو جائے، حیرت کی کیا بات ہے؟ بیٹے کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پڑوسی کو پڑوسی کا خیال نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رشتوں کا کوئی قدر نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک مومن کو مومن سے ہمدردی نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ چونکہ یہ سب جذبات، ایموشنز، فیلنگز جس دل میں رہتے ہیں، اس دل میں تو تم نے گناہوں کا ایک ڈھیر لگا رکھا ہے، تو ظاہر ہے فیلنگز باہر کیسے آئیں؟ اب بھائی اگر جھگڑا کر رہے ہیں تو حیرت مت کرو، اس لیے کہ جہاں بھائی کے لیے بھائی کے دل میں محبت جس دل میں ہوتی ہے، وہاں پہ تم نے کوڑوں کا، نجاست کا، گناہوں کی نجاست کا پہاڑ ہے جس سے تمہاری فیلنگز دب گئی ہے۔ تو میرے پیارے، اگر چاہتے ہو پھر سے بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبتیں آ جائیں، پھر سے باپ کی دلوں میں بیٹے کے لیے بے لوث شفقتیں آ جائیں، اور بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے عزت و تکریم آ جائے، دوست کے دلوں میں دوست کے لیے سچی محبت پیدا ہو جائے، ایک پڑوسی کو پڑوسی کا خیال آ جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھنے لگے، اگر ایسا کلچر، ایسی سوسائٹی، ایسا ماحول پھر سے چاہتے ہو تو میرے پیارے اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اور بغیر اس دل کو صاف کیے ہوئے اس زمین، اس قلب کی زمین پر کوئی ہریالی پیدا ہونے والی نہیں ہے، چونکہ اوسر بنجر زمین پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا ہے کیا؟ اسی زمین پہ دانہ ڈالا جاتا ہے جہاں پیداوار ہو سکتی ہے، اور اس زمین پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا جہاں پیداوار کے چانسز نہ ہو۔ تو جب تم نے اس دل کی زمین کو گناہوں سے تم نے گندا کر لیا ہے تو کون دانہ ڈالے گا؟ لیکن اگر تم نے اس دل کی زمین کو صاف کر لیا تو میرے پیارے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا کبھی رحمت کا بادل بغداد سے اٹھے گا،
اور اس کی بوندیں تمہارے دلوں پہ پڑیں گی، تمہارے دل کی کھیتی لہلہا اٹھے گی. کبھی یہ بوندیں اجمیر سے آ جائیں گی، کبھی یہ بوندیں محبوب الہی کی چوکھٹ سے آ جائیں گی، کبھی نصیر الدین روشن چراغ کے آستانے سے آ جائیں گی، کہیں داتا گنج بخش لاہوری حجویری کی بارگاہ سے آ جائے گی، کبھی مخدوم سمنہ کی چوکھٹ سے آ جائے گی. پھر تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو صرف اس زمین کو صاف کرنا. صاف کرو گے، دیکھو پھر کیسے محبت کی کھیتی لہلہاتی ہے، انسانیت کی کھیتی چمک اٹھتی ہے تمہارے قلبوں کے اندر. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو. اب دل کو کیسے صاف کریں بھائی؟ دل کو صاف کرو، حضرت اتنی دیر سے بول رہے ہیں، صاف کیسے کریں؟ دو چیزیں ہیں میرے پیارے. خانقاہی آدمی ہوں نا، نسخہ دے کے جاؤں گا، اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، ادھوری بات نہیں کرتا میں. آپ سمجھ گئے نا؟ اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتا جس پہ آپ نعرہ لگائیں. میری تقریر کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کچھ سمجھ جائیں. میں نے اپنی تقریر کا معیار کبھی یہ نہیں بنایا کہ لوگ خوب نعرے لگائیں، حالانکہ وہ مجھے آتا ہے. ابھی 2 منٹ میں نعرے لگوانا شروع کر دوں گا. چمکی حیدر کی تلوار آپ نعرہ لگانے لگو گے. لیکن میرے پیارے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے. یہ دل پاک و صاف ہوگا تو سب کچھ ہوگا میرے پیارے. اور یہ 2 چیزوں سے خالی پرہیز کر لو، 2 چیزوں کو. ایک ہے حسد اور ایک ہے لالچ. کیا ہے حسد کو بنگلہ میں کی بولتے شے؟ হিংসা. একটা হলো হিংসা, একটা হলো লালচ, লোভ. বুঝলেন؟ হিংসা, লোভ. صرف اس سے اپنے آپ کو بچا لو. اگر ہنسا ہے تو تم کبھی صابر نہیں بن سکتے، اور اگر لوبھ ہے تو تم کبھی شاکر نہیں بن سکتے. ہنسا ہے تو صبر والے نہیں بن سکتے، لوبھ ہے تو شکر والے نہیں بن سکتے. مولا، ہم صبر والے بنیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. تم صبر والے بنو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی. لیکن صبر والے تبھی بنو گے جب ہنسا سے تمہارا دل پاک ہوگا. یہ ہنسا صبر والا بننے نہیں دے گی. اور لوبھ تمہیں شکر والا نہیں بننے دے گی. شکر والے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر والے بنو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری نعمت بڑھا دے گا، تمہارے رزق بڑھا دے گا. اگر تم لوبھی ہوگے تو شکر والے نہیں بن سکتے، اگر ہنسا کرو گے تو صبر والے نہیں ہو سکتے. اب تمہارے اوپر ہے میرے پیارے. اللہ کی نصرت اور حمایت چاہیے اور اپنی نعمت میں اضافہ چاہیے. تو حسد کو اپنے سینوں سے نکال کر باہر پھینکو تو انشاءاللہ صابر بنو گے. حسد ہے تو صبر نہیں کر سکتے، اور لالچ ہے، لوبھ ہے تو شکر گزار بندے نہیں بن سکتے. اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، رب بولتے شے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں، اور جو صبر کرتا ہے میری مدد، میری حمایت، میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اللہ کی حمایت ہو، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو نا میرے پیارے، کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ہی سے شروع کرو. کسی مومن کے دلوں میں کسی مومن کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی ہنسا ہے، جلن ہے، پھینک دو نکال کے، یہ کسی کام کی نہیں. اب ہنسا کو دیکھو نا، کتنی بکواس چیز ہے یار.
اور سب لوگ پالے بیٹھے ہو. جس سے ہنسا ہوتی ہے نا اس کو تو معلوم نہیں کہ فلاں آدمی مجھ سے جلن کرتا ہے، ہنسا کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کو تو بیچارے کو معلوم نہیں. وہ گیا گھر پہ جا کے آرام سے سو رہا ہے. اب آپ نے ہنسا کیا، آپ رات بھر اس کی فکر میں جاگ رہے ہو. ایسی بکواس چیز کو تم نے اندر رکھا ہوا یار، کمال کی بات. اور پھر کہتے ہو کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں. یہ کون سی ہوشیاری بھائی؟ جس سے ہے وہ سو رہا ہے، تم بلا وجہ لے کے رات بھر جاگ رہے ہو. ایسی بکواس چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. رب کی نصرت اور حمایت کی طرف بڑھو، وہ ملے گی تمہیں صبر سے.